اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک کی ترجمے کی تلاوت کا چوتھا دن اور چوتھا ورگ، تقریباً چوتھا ہی رکوع۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی اس کے بعد کا واقعات جو ہے وہ باقی جگہوں پہ بھی آگے بھی بیان ہوئے ہیں، مختلف صورتوں کے اندر، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی ان کو وہ کرو، سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تو انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ کیا، تمام جتنے بھی فرشتے تھے، لیکن اس وقت جو ہے ایک شیطان یا ابلیس جو ہے اس نے سجدہ نہیں کیا اور انکار کیا خدا کے حکم کا۔ پھر جب آگے خدا نے پوچھا، اس کا یہاں پہ آگے ذکر نہیں ہو رہا کہ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا ہے، وہ اگلی آیات کے اندر آئے گا، بس یہاں پر یہی بیان کو ہے کہ کہا سجدہ کرو، سب فرشتے سجدے میں گر گئے، اور جو کافر تھا، یہ شیطان تھا ابلیس، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی کافروں میں سے ہو گیا سے یہ ایک چیز سمجھ میں آتی، شاید پہلے کوئی اور بھی کافر موجود ہوں گے کہ یہ بھی ان میں سے ہو گیا، یا میں بھی ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے کافروں کے اندر اس نے اپنا نام لکھوا کے سب سے پہلے کافر ہونے کا ثبوت دیا، اور یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ بہرحال یہ اس کے بعد آگے فرمایا، اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں قیام کرو اور اس میں جہاں سے چاہو فراوانی سے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں زیادتی کا ارتکاب کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی ایک خلق کرنے کے بعد پہلے انہیں علم کا ایک مرتبہ دیا، علم کے درجے کے اوپر پہنچایا، کہ پہلے وہ انہیں اسماء کی تعلیم دی گئی، یعنی ایک علم ان کو عطا کیا گیا۔ اس کے بعد ان کو ایک معلم کا درجہ دیا گیا کہ وہ ایک تعلیم کریں، فرشتوں کو سکھائیں، بتائیں ان کو کہ یہ اسماء کیا ہے، اور ان کے اوپر، فرشتوں کے اوپر اپنی برتری ظاہر کی کہ وہ ان سے زیادہ علم کے حامل ہے۔ اور یہاں پہ اقبال کہتا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اور میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو، کہ میں جو وہ میں کیا ہوں جی، مسجود ملائک، مجھے فرشتوں نے انسان کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ کیا برتری دی ہے؟ علم کی برتری دی ہے۔ یہ جو اسماء سکھائے، یہاں سے اپنی برتری کا اظہار کیا، علم کی برتری سے ظاہر کی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت پھر جب اس کے بعد انہیں حکم دیا، قوانین کا پابند بنایا انسان کو، کہ ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ یہاں پہ رہو اس جنت کے اندر، اور یعنی یہ وہ والی جنت نہیں تھی یہاں پہ روایات میں کہ جو انسان کو دی جائے گی۔ سب سے پہلے انسان کو خلق کیا گیا تھا زمین کے لیے، خلیفہ فی الارض، زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے ارض خلق کیا گیا تھا۔ فرشتوں نے بھی کہا تھا کہ یہ زمین پہ جا کے خون ریزی کرے گا، یعنی زمین پہ تو خدا نے انسان کو بھیجنا تھا، لیکن اس سے پہلے انسان کی تربیت کے لیے کچھ عرصہ اس کو اپنے پاس رکھا اس جنت کے اندر ہی، اور تاکہ یہاں پر اس کو اپنے دشمن کی بھی اور اپنے دوست کی بھی پہچان کرائی جائے۔ اس کے پاس گئے تو آپ دونوں زیادتی کا ارتکاب کرنے والوں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ تو یعنی ایسے لوگ بھی تھے، جس طرح پہلے بھی آیا کہ وہ اس میں سے خدا کا انکار کی طرف یا خدا کی نافرمانی کی طرف کرنے والے کچھ اور بھی عناصر موجود تھے، شیطان بھی ان میں سے شامل ہو گیا۔ تو یہاں پر ان کو کہا کہ زیادتی کہ جیسا انسان اپنے اوپر زیادتی کر لیتا ہے، تو یہ آگے اس کا انجام نہیں بتایا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پس شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، اور جس نعمت میں وہ دونوں قیام پذیر تھے اس سے ان دونوں کو نکلوا دیا، اور ہم نے کہا اب تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے اتر جاؤ، اور ایک مدت تک زمین میں تمہارا قیام اور سامان زیست ہے۔ یعنی اس وقت کے لیے، یعنی یہ
ایک وجہ ضرور بنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پہ اترنے کی کہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن شیطان نے ان کو ورگلا دیا یا ان کو جو بھی سبز باغ دکھائے کہ یہ بہت اچھا پھل ہے، یا اس کے ذہن کے جس طرح انسان کے اندر آتا ہوتا ہے کہ یار یہ کر لو، وہ تو ویسے ایک حکم دیا گیا تھا یا ویسے بات کی گئی تھی، اس طرح سے ان کے ذہن کے اندر کوئی باتیں آئی تو انہوں نے وہ کچھ کہتے ہیں کہ جی ان کی زوجہ نے ان کو کہا کہ بھئی ہم یہ کرتے ہیں، یہ کھا لیں دیکھیں تو صحیح کیسا ذائقہ ہے، تو وہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام دونوں کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ چلو ٹیسٹ کر لیتے ہیں، تو انہوں نے وہ پھل میں سے کھایا اور ان کے اوپر جو خداوند متعال نے ایک جنت کے جو وہ تھے ان کے کپڑے وغیرہ یا ان کی جو ان کی چیزیں تھیں وہ وہاں سے، یہ روایات کے اندر ہے، یہاں پر نہیں لکھا ہوا، کہ ان سے وہ اتروا لی گئی اور وہ پھر وہاں سے ان کو زمین کے اوپر بھیج دیا گیا۔ پھر زمین کے اوپر انہوں نے جو مختلف اس وقت کے جو ہوتے ہیں لباس وغیرہ وہ زیبتن کیے، اس وقت تو ظاہر بات درختوں کے اور اس طرح کے چھال وغیرہ، تو پھر جب زمین پہ آئے وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ بہرحال وہاں سے پھر انہیں کہا گیا کہ اب آپ کا جو آپ کو سکھانا تھا ایک چیز کہ بھئی آپ کا ایک دشمن بھی ہے، وہ یہاں تک پوری ہو چکی ہے، اب آپ زمین پہ چلے جاؤ۔ یہاں سے ان کو زمین کے اوپر بھیج دیا۔ یہاں سے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ ایک دکھ یا افسوس ہوا اپنے اس کیے کے اوپر کہ ہم نے کیوں جو ہے وہ یہاں پر نافرمانی کی اور کس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ کیا، تو اس کے لیے پھر وہ توبہ استغفار کرتے رہے اور اپنے رب سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور تو اللہ نے آدم کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یعنی یہاں پہ خداوند متعال نے یہاں پر بھی جو روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ کلمات کون سے تھے جو انہوں نے سیکھے، تو جو ایک دعا بھی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ روایات کے اندر یہ دعا بھی آتی ہے کہ یہ انہوں نے دعا مانگی، اور اس کے ساتھ محمد و آل محمد کا، پنجتن پاک کا، ان بزرگ پرگزیدہ ہستیوں کا انہوں نے واسطہ دیا۔ یہ وہ کلمات تھے ان کا واسطہ دینا جس کے واسطے سے ان کے وہ گناہ جو تھا اس کو محو کر دیا گیا، ختم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یعنی یہ بھی جو واسطہ دینے والا جو ہے یہ روایت کے اندر آتا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر یہاں پر بس صرف یہی ہے، سربستہ رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ انہیں اپنے رب نے چند کلمات سکھائے اور ان کلمات کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ پھر فرمایا ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تم تک پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پھر انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کو جو حکم دیا گیا وہ جب انہوں نے یہ، اب میں بھی ہو سکتا ہے یہ جو توبہ کا جو کلمات سیکھے ہیں یہ جنت کے اندر ہی توبہ قبول ہو گئی، یا روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ زمین کے اوپر آ کر، لیکن روایت آیت یہ والی پہلے آ رہی ہے کہ توبہ قبول کر لی، اس کے بعد پھر ابھی یہ دوبارہ آ رہا ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ آپ نیچے اتر جاؤ، آپ یعنی جب جس چیز کے لیے خلق کیا گیا ہے زمین کے لیے وہاں پہ چلے جاؤ، اور جس نے میری پیروی کی، ہدایت کی پیروی کی، پھر انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں وہی دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جب انسان کو خلق کیا سب سے پہلے ہی اس کو یہ بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے دو راستے ہیں کہ میری ہدایت کی پیروی کرو یا میری نافرمانی کرو، یہ انسان کو اختیار دے دیا، ہر انسان کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اختیار تھا، سب کو اختیار ہے کہ چاہے وہ خدا کی ہدایت کی پیروی کریں چاہے نافرمانی کریں، لیکن اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہیں، جنت اور جہنم۔ آگے بنی اسرائیل کی طرف جو ہے وہ التفات ہو رہا ہے، انشاءاللہ ٹائم کافی ہو گیا تو یہ اگلی جو پیج ہے اس کے ساتھ ہی اس چند آیات کو بھی شامل کریں گے، 5واں رکوع انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔
جزاکم اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔